السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی عدنان رشید کا جو ہے میں نے ویڈیو دیکھا، اور وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو ہے بول رہا تھا اس کروشیل موقع پہ، جبکہ اس کے اوپر 295C کا جو ہے الزام لگا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جھوٹا الزام لگا ہے، گستاخ رسول کا اس کے اوپر الزام لگا ہے۔ اس کروشیل موقع پر جو ہے وہ ایک ایسی بات کہہ رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ایک چیز تو ثابت ہو گیا ہے۔ دیکھیے، ابھی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا گرفتار ہے، ایک ایڈورسٹی کا ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوران جو ہے مفتی طارق مسعود ہو گئے، مفتی فضل ہمدرد صاحب ہو گئے، غامدی صاحب ہو گئے، اور بھی کچھ جو ہے ایون ایون پوڈ کاسٹ کے جو ہے یہ جتنے بھی لوگ میں نے بیان کیے ہیں، یہ جو ہے انجینئر محمد علی مرزا سے سخت اختلاف کرتے ہیں، اور ان میں جو ہے منہج کا بھی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر سچا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے دشمن کے خلاف بھی جو ہے نا خودداری کرتا ہے، اور ایک انسان اگر گھٹیا ہوتا ہے نا، تو وہ جو ہے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ آپ جو ہے کسی کو انٹلیکچولی تو ہرا نہیں سکتے نا۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ بولتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف بھونکنے کی وجہ سے وہ فیمس ہوا ہے۔ بھائی، صحابہ کے خلاف تو رافضی کب سے بھونک رہے ہیں، تو رافضی کیوں نہیں فیمس ہو گیا؟ یہی کیوں فیمس ہو گیا؟ آپ میرے کو بات بتاؤ نا۔ اگر آپ لوگ اس کو انٹلیکچولی ریفیوٹ کر سکتے تھے تو یہ فیمس نہیں ہوتا۔ آپ کا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، حسن اللہ یاری، جس نے آپ کی اوقات آپ کو دکھا دی، ٹھیک ہے، اس کے سامنے تو آپ بول رہے تھے کہ یو آر ویری گڈ ان ڈیبیٹ اور فلانا ٹھکانا، کیونکہ وہ آپ سے جو ہے ویسی ہی ڈیل کر رہا تھا جیسے آپ سے ڈیل کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، اور ہم لوگوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ہم لوگ سے مراد ہم لوگ ہو گئے، غامدی صاحب ہو گئے، کہ ہم لوگ جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے حد سے زیادہ بینیفٹ اور ڈاؤٹ دیتے ہیں، اور اپنے لوگوں کو جو کہ سچ بات کہتے ہیں، جو دلیل کے حساب سے چلتے ہیں، ان کو تو ہم لوگ جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دور ہے، ان کے جو ہے سٹائل کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بعد میں بات کروں گا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے کہ یار انجینئر محمد علی مرزا کی جو زبان ہے نا وہ بہت تیکھی ہے، بہت ایگریسو سٹائل ہے، وہ بابے ورڈ یوز کرتا ہے، فلانا ٹھکانا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور میں پوچھوں گا غامدی صاحب سے، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، جن کو میں نمبر 1 رکھتا ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا کو نمبر 2 رکھتا ہوں، میں ان سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر محض یہی ریزن تھا کہ اس کو جو ہے، اگر غلط مطلب سخت زبانی ہی ریزن ہے کہ ان کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو مجھے اس بات کا جواب دے دیا جائے کہ آپ پھر کیوں پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملک میں جو ہے آپ یہ کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھیوں کی تو بہت اچھی زبان تھی، آپ کی خود بہت اچھی زبان ہے، کوئی بھی بندہ آپ کو زبان کے لیول پہ اور اخلاق مطلب سپیکنگ کے لیول سے تو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہے آپ کو تو وہ جو جلالی جو ہے سوکل جلالی، وہ آپ کو غامدی حرامدی بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے بھائی؟ آپ کی زبان تو بہت اچھی ہے، آپ کی زبان تو بہت سافٹ ہے، تو آپ کو کیوں بولتا ہے؟ یہ انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر الگ بات کرتے ہیں۔ پہلے عدنان رشید صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جو بچی کچی بھی عزت ہے نا یہ دعویٰ لوگ کے لیے، وہ جاتی جا رہی ہے بھائی۔ اور سوچو ایز اے مسلم، جب مجھے ایسا لگ رہا ہے تو سوچو کہ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو اتنا دین میں جو ہے ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا پھر دین کا انٹرسٹ کیوں ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیے، ایک بندے کو دین میں انٹرسٹ کیوں ہوگا؟ ایک بندے کو سائنس میں انٹرسٹ کیوں ہوتا ہے؟ ایک بندے کو جو ہے کسی بھی چیز میں انٹرسٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس چیز کو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو انسپائر کرتے کہیں نہ کہیں۔ ایک بندہ اگر ایکٹر بھی بنتا ہے نا تو اس کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں ایکٹر نے انسپائر کیا تھا۔ اگر کوئی بندہ سائنٹسٹ ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک انسپریشن ہوتی ہے۔ یہ جو دینی طبقہ ہے ہم لوگ کا، دینی طبقہ بولنا بھی دین کی جو ہے بے عزتی کرنا ہوگا،
یہ جو مذہبی طبقہ ہے ہم لوگوں کا، یہ کس کے لیے انسپریشن ہے مجھے بتائیے نا. اگر میں ان کی کرداروں کو جو ہوں، اگر میں بس پیش کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار پیش کر کے تو لوگ اسلام لاتے تھے. میں یہ بولتا ہوں، یہ محمد حجاب ہوا، یہ حمزہ زوٹس ہوا، یہ جو ہے عدنان رشید ہوا، ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہوا، ٹھیک ہے، کیا ان کا کردار ہم پیش کر سکتے؟ صرف کردار، آرگیومنٹ نہیں. آرگیومنٹ کی بات نہیں کرتی، آرگیومنٹ ہمیشہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے ہسٹری میں نے تو آج تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کو ڈیبیٹ میں ہرا دیا آپ کے نظر میں، اور وہ کیونکہ ڈیبیٹ ہار گیا تو وہ بولتا نہیں یار کیونکہ میں ڈیبیٹ ہار گیا ہوں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی ہوا ہے کہ ڈیبیٹ میں جو ہار جاتا ہے وہ سامنے والے کی بات مان لیتا ہے. ایک تو یہی ایک ڈیلیما رہے گا کہ کون جیتا. ایکس ورسز وائی ہوگا تو ایکس کہے گا میں جیتا ہوں، وائی کہے گا کہ میں جیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ڈیبیٹ کلچر جو ہے یہ اپنے آپ میں کرس ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے لوگوں کے بیچ نفرتیں پیدا کرتا ہے. اور یہ اس سب سے بڑا اگزامپل جو ہے ان بلائنڈ لوگوں کو، ان اندھے لوگوں کو میں یہ بولنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا اگزامپل تو خود پاکستان ہے. جن کی مثال یہ جو بات بولتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو عدنان رشید اتنا اسلامی جمہوریہ پاکستان بولتا ہے تو کیوں نہیں پاکستان میں سیٹل ہو جاتا؟ ویسٹ میں کیوں ہے پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے اس کو کہ یہ جو ہے نا سب سے پہلے تو بریلوی اور دیوبندی ان کو کھا جائیں گے پاکستان میں. کوئی بندہ اگر سپورٹ کرے گا، کون سپورٹ کرے گا بھائی؟ تم کو صرف اہل حدیث سپورٹ کریں گے نا. اہل حدیث کتنے ہیں پاکستان میں؟ کون بریلوی تم کو سپورٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے، تم اس کے تلوے جو چاٹتے ہو بریلوی دیوبندی کے، تو کون بریلوی تم کو سپورٹ کرے گا؟ اور کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رفع دین کرنے کے اوپر جو ہے کون سا سیکولر طبقہ جو ہے تم کو مسجد سے نکالتا تھا؟ میں خود رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا مشکل سے پڑھا ہوں دیوبندی اور بریلوی کی مسجد میں. اور بہت ساری مسجدیں تو ہم لوگ اوائڈ کرتے تھے پرسیکیوشن کے ڈر سے. وہ تو آج ماحول تھوڑا سا نیوٹرل ہوا ہے، ورنہ پہلے کا ماحول. آپ جائیے کسی بریلوی مسجد میں، آپ آمین زور سے بول کے دکھائیے، آپ رفع دین کر کے دکھائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی کیا اوقات ہے. اس ماحول میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا بولتا ہے کہ سب کے پیچھے نمازیں ہو جاتی ہے. وہ یہ بھی ڈیفینڈ کرتا ہے کہ رفع دین کرنا سنت ہے، جس سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. میں رفع دین کرتا بھی ہوں اور یہ علی بھائی سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ وہ ایک نفلی عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا دیر کے لیے میرا پوائنٹ آف ویو کو اگنور کر دو. تو وہ تو مانتے ہیں نا کہ رفع دین کرنا سنت بھی ہے اور سب کے پیچھے نمازیں ہو جائے گی. تو یہ بندہ فتنہ پھیلا رہا ہے. یہ بندہ جب یہ بولتا ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب جنت میں جائیں گے، کوئی میرے کو تمہارے جو علماء جن کے تم تلوے چاٹتے ہو جا کے تم بول دو نا کہ یہ کوئی بریلوی سے بول دو کہ دیوبندی اور اہل حدیث جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، بول کے دکھاؤ نا. ارے تم بولنا تو چھوڑ دو، یہ لوگ کو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی اگر دکھوا دو نا کہ بریلوی اہل حدیث کے نزدیک نماز پڑھ رہے، دیوبندی جو ہے بریلوی کے پیچھے نماز پڑھتا، اگر تم یہ بھی دکھا دو گے نا تو بہت بڑی بات ہے. اس کیس میں جو ہے انجینئر علی مرزا ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تم تو کیا اوقات ہے؟ تم تو یار پاور ہنگری پیپل ہو، تم پولیٹیکلی کریکٹ آدمی ہو. تم جو ہے دیکھتے ہو جہاں پلہ بھاری ہے تم حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہو. تم حق کا ساتھ، تمہارا اور انجینئر کا اختلاف اپنی جگہ، کل کو تمہارے اوپر بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگے گا نا تو ہم لوگ جیسے لوگ، انجینئر جیسے لوگ جو ہے تم سے جتنا بھی اختلاف ہو، تم سے جتنا بھی دشمنی ہو، تمہارے سپورٹ میں اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ یہ ایک پرسیکیوشن ہے، اور پرسیکیوشن کے خلاف جو ہے کھڑے رہنا ہر ایک انسان کا جو ہے فرض ہوتا ہے. تم بزدل آدمی ہو، تم بولتا ہے کہ میں جو ہے 295C جو لگی ہے، تم اور کیسر ناجا تو سانپ ہو یار. یہ بات تم جو بولتے ہو کہ یہ جو میں 295 جو سی لگی ہے میرے اوپر، ان کے اوپر، اس کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتے، وہ دیش کا قانون. ابے دیش کا قانون چھوڑو، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو کیا انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول ہے؟ اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو بولو ہے، جیسے کہ بریلوی بول رہے ہیں.
کہ وہ ہے گستاخ رسول. اب بریلوی کیا صرف انجینئر کو گستاخ رسول مانتے ہیں یار؟ بریلوی تو دیوبندی کو بھی گستاخ رسول مانتے ہیں, اہل حدیث تم کو بھی مانتے ہیں بے. تم جاؤ نا فتویٰ لاؤ نا کسی بریلوی سے کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جو کچڑا, جو گند جس کو آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان بول رہے ہو نا, یہ گند انجینئر محمد علی مرزا کا یہ گناہ ہے کہ یہ گند جو صاف جو ہے کرنے کا اس نے بیڑا اٹھایا. ٹھیک ہے, صحابہ کے اوپر بھونکتا ہے. ارے بھائی جتنا اس نے اگر صحابہ کے اوپر بھونکتا اکارڈنگ ٹو یو, تو شیعہ کیوں اس کے خلاف ہے؟ شیعہ یا پھر کوئی رافضی تو اس کے تو دم آئیے بھائی, آپ تمہارے کیپٹن ہو گئے, کیوں خلاف ہے؟ ٹھیک ہے, کیوں خلاف ہے؟ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بولتا ہے؟ ٹھیک ہے, تم جواب دو نا. تم کوئی بندہ اگر تمہارے حساب سے غلط بات کر رہا, تم کو ایسا لگ رہا ہے, اور تم جو ہے اس ٹائپ کی بات بول رہے ہو, جھوٹے آدمی. کیا کرسچن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی نہیں مانتے؟ ابھی سیم شامون کا جو ہے ایک ویڈیو آیا, اس میں وہ بول رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. ابھی آیا ہے. اور میں بولتا ہوں کہ ایک بندے کا اگر چوائس آف ورڈ مسٹیک ہو سکتا ہے یار, انسان ہے, تو ایک بندے کے چوائس آف ورڈ کو پکڑ کے آپ اس کو قتل کر دو گے, آپ اس کو گستاخ رسول یہ کر دو گے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے بولنا اتنا تیز بولا کہ کیا تو نے اس کو دل کو چھین لیا تھا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے انجینئر کے دل کو چھین لیا تھا؟ بزدل آدمی, تم ایک طرف سے تو تم یہ اس کو گستاخ ڈکلیئر نہیں کرتے ہو, اور کوورٹ نارسزم اس کی دیکھو, یہ بولتا ہے کہ نہیں جو ہوا وہ صحیح ہوا, اس کو جو اریسٹ کر دیا اس کو علماء کیوں بلاتے ہو, نہیں بلاتے. ارے بھائی علی بھائی کیا اپنے آپ کو عالم بلاتے ہیں کیا؟ کوئی دوسرا بندہ اس کو عالم بلا رہا ہے, کوئی ریلیجیس اسکالر بلا رہا ہے. ہم لوگ بھی جو ہے مطلب ٹھیک ہے, عالم کوئی بولنا چاہتا ہے تو بول دے, لیکن ہم لوگ کو یہ ٹائٹل کے جو نا محتاجی نہیں ہے. ہم لوگ علماء کے تلوے نہیں چاٹتے, ہم لوگ علماء کی عبادت نہیں کرتے. تو علی بھائی کو اگر کوئی عالم بول بھی دے گا نا, تو علی بھائی کی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حق کا ساتھ ضرور دیں گے, حق کا ساتھ انشاءاللہ ضرور دیں گے. یہ تمہاری جو ڈاگ وسلنگ ہے نا, یہ انشاءاللہ کام نہیں دے گی, اور ان لانگ رن جو ہے تمہیں شکست ہوگی ہی ہوگی, کیونکہ تم سالے انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہو. تم اور تمہاری جو جماعت ہے, جو وہ محمد حجاب ہوا یا حمزہ زورٹس ہو گیا, دے آر کوورٹ نارسسٹ. ایک تو ملیگننٹ نارسسٹ ہے محمد حجاب, اس کا سیکرٹ میرج ابھی ایکسپوز ہوا ہے. انشاءاللہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایکسپوز کرے گا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے, اور آخرت کا تو بھائی اللہ ہی خیر ہے. آخرت کے بارے میں کچھ میں نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے, آخرت کے میں اللہ ہی دیکھے. آخرت کے بارے میں صرف یہی بولوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ تمہارے بندے, چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر. اور یہ میں اپنے اوپر بھی بولتا ہوں بھائی کہ اگر میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہوں نا, تو اللہ کرے میرے کو جو ہے دنیا میں ہی جو ہے نا ذلیل کرے. میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ ہوں, میں اپنے دشمن کے بارے میں بھی جو ہے نا اتنا لو کبھی نہیں ماروں گا کہ میں جو ہوں اس کو گستاخ رسول کہہ دوں تاکہ اس کی لائف ولنریبل ہو. ٹھیک ہے, یہ موقع کا فائدہ اٹھانا یہ حسد اور جلن سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور تم اور تمہاری جماعت جو ہے نا, یہ تو آپس میں تم لوگ کی نہیں بنتی بے. تم جو ہے تمہارا اور ڈینیل حقیقت جو وہ بھی دائی ہے, تم بھی دائی ہو. ٹھیک ہے, تم اس کو مشرک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ تم کو کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تمہاری تو آپس میں نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, تم کیا یہ اس کو انجینئر محمد علی مرزا کو بولو گے؟ تم لوگوں کی تو آپس میں نہیں بنتی ہے. یہ جو چندہ خوری, تم کو اتنا دین کا یہ یار, تم اسلام کے دائی ہو کہ علماء کے دائی ہو؟ آر یو ٹرائنگ ٹو انوائٹ پیپل ٹو گاڈ, اور آر یو ٹرائنگ ٹو انوائٹ پیپل ٹو دا علماء؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے اتخذوا احبار و رہبان اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو تم کس کے طرف بلا رہے ہو؟ علماء کے طرف بلا رہے ہو یا اللہ کے طرف بلا رہے ہو؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ تم ہی کرو.